اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جامعۃ الہدایہ کے چانسلر مولانا محمد شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب۔ آپ کا سالار کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو مدرسہ قائم ہوا ہے یہ دینی اور عصری علوم کا امتزاج ہے، ایک نمونہ ہے، تو یہ خیال کیسا آپ لوگوں کے ذہن میں آیا، آپ کے والد محترم کے ذہن میں آیا، اور اس کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ تھوڑے سا اس کا مختصراً تعارف کرا دیں آپ۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا شاہ محمد عبد الرحیم مجددی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس ادارے کے جامعۃ الہدایہ جے پور کے بانی ہیں، اور یہ فکر انہوں نے اخذ کی اپنے جد امجد، ان کے دادا حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑی مجددانہ اور تجدیدی فکر کے حامل تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بات علم ہے کہ 1000 سال ایسے گزرے ہیں اسلامی تاریخ کے، جن میں مسلمانوں کا تمام علوم پر بڑا غلبہ رہا ہے جی، اور پوری پکڑ رہی ہے، چاہے وہ سائنسی تحقیقات ہوں، سائنس کے جو جتنے بھی شعبے ہیں وہ ہوں، چاہے علوم دینیہ ہوں۔ جو عالم دین ہوتا تھا وہ عصری علوم میں بھی ماہر ہوتا تھا بیک وقت۔ جی، یہ تفریق جب تک نہیں تھی ہندوستان میں بھی، جب تک مدارس سے نکلنے والے فارغین جی، ہندوستان میں بہت ساری کلیدی آسامیوں پر گویا کہ ممتاز اور فائز ہوتے تھے، اور جوڈیشری میں اور سول سروسز میں، اور سمجھیے کہ قاضی کی حیثیت سے بھی منتخب ان کی تقرریاں ہوتی تھیں۔ تو یہ تفریق جب ہوئی تو 2 راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ ان 2 راہوں میں یہ ہو گیا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو عصری علوم میں جائیں گے وہ دینی علوم سے بے بہرہ ہوں گے، اسلامی تشخص ان کی زندگی میں برقرار نہیں رہ پائے گا۔ جی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی تقاضوں سے واقف بھی ہونا ہے۔ اس لیے جو مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء ہیں وہ دنیاوی علوم سے واقف نہیں ہوں گے تو دنیا میں جو ترقی کے راہیں ہیں وہ ان کے لیے بند ہو جائیں گی۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت متفکر رہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1951 میں ہوا، اور اپنے جد امجد کی فکر کو گویا کہ نافذ کرنا یہ اپنی زندگی کے نصب العین بنایا جامعۃ الہدایہ کے بانی اور میرے والد نے۔ تو ایک لمبا سلسلہ مذاکرات کا شروع کیا، خاص طور پر وہ مدارس جہاں پر کہ تمام سہولتیں موجود ہیں، مثال کے طور پر ہاسٹل ہے، مطبخ ہے، مسجد ہے، کلاس روم ہے، دارالعلوم کی عمارتیں ہیں، اسٹاف کوارٹر ہے، مطلب انتظامیہ کی ایک ریزیڈینشل اور رہائشی تعلیمی ادارے کی جتنی ضروریات ہیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ تو حضرت کا کہنا یہ تھا کہ ہم بہت قلیل بجٹ میں ان تمام اسلامی مراکز کو ایک اسلامک یونیورسٹی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جس میں علوم دینیہ بیک وقت پڑھائے جائیں، ساتھ ہی ساتھ اس میں عصری علوم کا بھی گنجائش رکھی جائے معقول انداز میں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ یہ مذاکرہ چلتا رہا، اور تقریباً 20-22 سال اس میں گزر گئے، 20-25 سال گزر گئے، اور جب ایک راہ کو ہموار نہیں پایا تو حضرت نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ماڈل ادارہ قائم کر دیتے ہیں، تو جو جس طرح کی فکر کا حامل ہے وہ اس راہ کو اختیار کر سکتا ہے۔
جو دینی مدارس، خالص دینی مدارس کی فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس طرح کے مدارس قائم کر سکتے ہیں، اور جو خالص عصری علوم کے مدارس ہیں یا اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں دونوں علوم کو جمع کر دیا جائے، وہ اس ادارے کی ضرورت تھی۔ تو حضرت نے یہ فرمایا تمام کہ میں خود ایک ادارہ قائم کر دیتا ہوں، اور حضرت نے 17 اکتوبر 1976 کو یہ ادارہ قائم کیا، اور اس ادارے کے قیام کے وقت اس ادارے کی سنگ بنیاد کے لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت کے ایک گویا کہ ایک روحانی ساتھی، اس اعتبار سے کہ ان دونوں کے پیر و مرشد ایک ہی تھے، یعنی ہمارے پردادا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سہراب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دعوت دی، جو ہمیشہ ہم سفر رہا کرتے تھے، وہ بھی تشریف فرماتے۔ یہ 3 بزرگ شخصیتیں، ان کے علاوہ ایک جمع غفیر علماء کرام اور دانشوران اور وکلاء حضرات، پروفیشنل اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے، ان سب لوگوں کو دعوت دی۔ تو حضرت نے اس وقت خطاب فرمایا اور بہت تفصیل سے جامعہ کے مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد میں 10 سال تک یہ تعمیری سلسلہ جاری رہا، اور یہ دونوں بلڈنگیں اسی 10 سالہ تعلیمی دوران، 10 سالہ تعمیری دور کے دوران ہی یہ مکمل ہوا، یہ فیض مکمل ہوا۔ تو 8 اور 9 دسمبر 1985 کو اس ادارے کا جشن افتتاح ہوا، اور اس کے بعد تعلیم شروع ہو گئی۔ تو آج اس وقت جو ادارہ ہے، اب تقریباً جو ہے اس کو 44 سال ہو رہے ہیں، آج کس مقام پر کھڑا ہے؟ کتنے طلبہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی جو بڑی خوبصورت وسیع و عریض عمارت ہے، کیمپس ہے، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی جیسی یہ تعلیم گاہ ہے، دانشگاہ ہے۔ مسلمانوں کو اس ملک میں جن مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ مسلمان جب کوئی بڑا کام کرنے جاتے ہیں تو ان کو بہت ساری رکاوٹوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو اقلیتوں کو اکثریت کے مقابلے میں زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، کہ سسٹم اکثریت کی موافقت کرتا ہے، ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اقلیتوں کے لیے دروازے ترقی کرنے کے، آگے بڑھنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یونیورسٹی کے تصور سے یہ ادارہ قائم کیا، اور 125 ایکڑ زمین خریدی، یعنی ہندوستان میں آج کسی مدرسے کے پاس میں اتنی زمین نہیں ہے۔ تصور یہی تھا کہ ایک فل فلیج مدرسہ اور ایک فل فلیج یونیورسٹی ایک ہی کیمپس میں ہوں گے۔ بہرحال تو شاید سربراہان گویا کہ مملکت جنہیں کہتے ہیں، اور میدان سیاست کے جو گرو ہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ یہ کہا چلے بھائی آپ صرف قرآن پڑھائیے، عربی پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، لیکن آپ اس سائنس کو شامل کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو ہم نے کہا تو ہمارا اختیار ہے۔ تو جب انہوں نے ہم کو اس بات پر قائم دیکھا تو پھر ہمارے لیے ایک رکاوٹوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ زمینیں تمام ہم نے خریدی ہیں، جتنی بھی ہیں، ادارے کی خریدی ہوئی ہیں۔ ادارے کی زمین خریدنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ادارے کو چلایا بھی، اور کوشش یہ کی کہ بیشتر زمینیں ادارہ شروع ہونے سے قبل، اس کے افتتاح سے قبل خرید لی جائیں، اور 95% ہم نے جو لینڈ ہے 125 ایکڑ کی، اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ جب یہ مشہور ہوگا تو زمینوں کی قیمتیں اتنی ہو جائیں گی کہ ہم ادارے کی ضرورت کے لیے جو زمینیں درکار ہیں وہ ہم خرید نہیں سکیں گے۔
تو اس لیے ہم نے خود زمینیں یعنی بہت ہی دور اندیشی اور دور بینی سے کام کیا گیا. اس لیے کہ بڑے اداروں کو زمین کی ضرورت پڑتی ہے. جی. آج 125 ایکڑ یعنی تقریباً 350 بیگھا زمین جی ہم خرید چکے ہیں ادارے کے لیے. جی. اور آج کی تاریخ میں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے کہ ہم 1 بیگھا زمین بھی خرید سکیں. جی. کتنا بڑا فرق ہے. جی. کہاں 350 بیگھا اور سب زمینیں ہم نے خریدی ہیں. مطلب میں خود برابر کا شریک رہا حضرت والد مجید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں. تو یہ ان کا ویژن تھا. جی. اس کے بعد میں ہوا یہ کہ جب دیکھا کہ ادارہ ابھر رہا ہے جی. تو یہاں پر ایک پنچوٹی کی اسکیم آ گئی. اچھا. اور گورنمنٹ نے یہ پلان بنایا کہ یہاں پر ایک اسکیم لائی جائے تاکہ جے پور کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے جی. اس کے اوپر ہم اس پریشر کو کم کر سکیں. جی. بات اچھی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جی. جی. جو بھی ملک میں ترقی کی راہیں کھلیں گی جی. اور ترقی کا کام ہوگا جی. ہم تو اس میں ساتھ دینا چاہیے. جی. لیکن انہوں نے جو دوسرا ان کا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ صرف 2 بلڈنگیں جہاں بنی ہوئی ہیں اسی کو ہم چھوڑیں گے, باقی پوری زمین ایکوائر کریں گے. اچھا. جی. ہم نے کہا کہ آپ نے 5000 بیگھا زمین ایکوائر کرنے کا جی. پلان بنایا. جی. ہماری زمین صرف 300 بیگھا ہے. جی. آپ کا انسٹیٹیوشنل اس میں ایریا آپ نے ڈیفائن کیا ہے. جی. کہ بھائی کیا ہے ڈیفائن. جی. جی. تو ہمیں تقریباً ہوگا میرے خیال میں 1000 بیگھا کے لگ بھگ کا, جی. 5000 میں سے. جی. تو ہم نے کہا وہ اسی میں ہم کو ایکوموڈیٹ کر لیجیے. اچھا. اس پر وہ تیار نہیں تھے. جی. جی. تو پھر ہم کئی ملاقاتیں والد صاحب نے ہم نے جی. ارشاد بیگ مرزا کانگریس کے MP تھے جی. ان کے ساتھ مل کر راجیو گاندھی سے ملاقاتیں راجیو گاندھی سے ملاقاتیں ہوئیں. جی. جی. کئی ملاقاتیں ہوئیں. جی. جی. اس وقت ہریدو جوشی ایک زمانے میں اور ایک اس کے بعد میں شیو چرن ماتھر تھے, وہ جی. جی. چیف منسٹر رہے. چیف منسٹر رہے. جی. حضرت نے کہا کہ بھائی ہماری زمین خود گورنمنٹ چھین لینا چاہتی ہے. جی. ان کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے, زمین تو آپ کو فری آف کاسٹ دینی چاہیے. جی. تو اس زمانے میں راجیو گاندھی نے خود فون کیا جی. یہاں کے چیف منسٹر کو, جی. اور یہ دو مرتبہ اس طرح کا واقعہ ہوا. جی. تو وہ دباؤ میں آئے جی. اور تھوڑا سا معاملہ ایک طریقے سے پینڈنگ چلا گیا. چلو ماشاء اللہ. لیکن پینڈنگ ہونے کا نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلا. جی. جب وہ تلوار لٹکتے رہی پھر. جی 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 جی. ایک وقت وہ آیا کہ گورنمنٹ کی جو اسکیم تھی جی. اس کے تحت گورنمنٹ نے چلتے ہوئے ہماری خرید شدہ زمینوں کو الاٹ کر دیا CRPF کو اور پولیس کو. اچھا. جی. تو ہم ہائی کورٹ میں 18 سال تک لڑے. جی. ہائی کورٹ میں ہم کو فتح نصیب ہوئی. جی. اور ہائی کورٹ نے ہمارے فیور میں فیصلہ دیا. جی. اور یہ کہا اور یہ لکھا اپنے ڈیسیجن میں کہ تعلیمی اداروں کو تو فری آف کاسٹ زمینیں دینی چاہیے, جی. چاہے جائے کہ آپ نے ان کی خرید شدہ زمینوں کو ہتھیایا ہے. برحال یہ واقعہ میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. جی. ہمارا مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہے. جی. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پورا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اقلیتی تعلیمی اداروں کو ایک سسٹم کا بتایا آپ نے. جی. دوسری بات یہ تھی کہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اور راجستھان کے بارڈر تک, ہریانہ کے بارڈر تک ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی. جی. آج تقریباً 16 یونیورسٹیاں ہیں. جی. کتنی؟ 16 بن گئی. یہ ہائی وے ہے, ہائی وے کے اوپر. جی. جی. اور جامعہ جہاں تھا وہیں پر ہے آج سے 40 سال پہلے. جی. 16 یونیورسٹیوں کو گورنمنٹ نے فری آف کاسٹ زمینیں دی ہیں. جی. جی. کسی کو 300 ایکڑ, کسی کو 400 ایکڑ, کسی کو 500 ایکڑ. برابر یہ ہے, یہ امتیاز کا معاملہ ہے. جی. 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 امتیاز کا معاملہ جو آپ نے کہا نا, اقلیت اور اکثریت ہونے کا. اچھا, ایک تو بات یہ ہوئی, یہ حکومتی سطح پر, سرکاری سطح پر جو ہے یعنی امتیاز اور ناانصافی اور غلط سلوک یہ ہوتا رہا, اور الٹا جو ہے زمین جو ایکوائر کرنے اس کے بعد میں یہ ہوا. جی. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ہم جب اطمینان ہو گیا ہم کو ہائی کورٹ میں جیتنے کے بعد میں, جی, تو یہاں کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو ہمارے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے, ہمارے خلاف وہ سپریم کورٹ جائیں گے, ہمارے خلاف سپریم کورٹ جانے کے. تو پھر ہم نے اسٹے لے لیا. نہیں, اسٹے تو نہیں لے سکتے ایسے, وہ تو ان کو تو پورا حق ہے جانے کا, قانون کوئی اسٹے نہیں لے سکتے اس کے اوپر. لیکن سوال یہ تھا کہ ہم نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی ایسی کیا ضرورت ہے. جی. تو یہ کہا کہ اپوزیشن, یہ ایک علت بیان کی گئی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اپوزیشن ہنگامہ کرے گی. جی.
تو یہ بھی کوئی علت ایسی نہیں ہے. جی 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 تعلیمی ادارہ ہے, جی جی آپ کیس ہار چکے ہیں, جی تو اب کیا ضرورت ہے, ایک تعلیمی ادارہ ابھر رہا ہے, جی جی تو اس کو آگے آنے کے لیے آپ کو تعاون کرنا چاہیے. سپریم کورٹ چلے گئے, جی جی تو ہم سپریم کورٹ میں اب امید کرتے ہیں جی کہ ہمارے مسلمانوں کی تعلیم کے حق میں, اقلیتوں کی تعلیم کے حق میں وہ فیصلہ دے گا. جی. اور تو ابھی ہے سپریم کورٹ میں جی پینڈنگ ہے جی کیس؟ اچھا, یہ ایک مسئلہ ہے. ایک تو یہ بیان کیا آپ نے جو سرکاری سطح پر مخالفت ہوئی, ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی, کہ تباہ کرنے کی کوشش ہے یہ زمین اعتبار کر لینا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر مارا, یعنی ایک جو ذہنی شاکلہ بنا ہوا تھا کہ دین کی تعلیم الگ ہوتی ہے اور دنیا کی تعلیم الگ ہو, ایک تصور راسخ ہو گیا مسلمانوں میں. تو ظاہر بات ہے اس طبقے کی طرف سے کچھ مخالفت تو ہوئی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کا مسئلہ درپیش آیا آپ کو؟ ایسا بھی بعض جو روایتی ایک سوچ بنی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا بھی فکر سامنے آئی کہ آپ کو ہمارے اسلاف نے جو لکیر کھینچی ہے جی اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. جی تو حضرت نے کہا کہ میں تو اسلاف نے جو لکیر کھینچی ہے اسی کو مستحکم کرنا چاہتا ہوں. جی حضرت کا یہ جواب بڑا اچھا انداز. جی جی سر, ہاں اسی لکیر کے اوپر میں چل کر جی اس نظام کو مستحکم کرنا چاہتا ہوں. جی جی اسلاف کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں جی تو وہاں کوئی تقسیم نہیں تھی. جی جی جو ہمارے سیاحی کا نظام دیکھیے, جغرافیہ کا نظام دیکھیے, بایولوجی کا آپ نظام دیکھیے, سب تقریباً جتنی بھی تحقیقات ہیں ان تمام تحقیقات کا بیس جو ہے مسلمان ائمہ کرامی نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. ابھی ایک امریکہ کے ایک رائٹر نے 107 یا 105 سائنسدانوں جنہوں نے بنیادی کام انجام دیا ہے اس کی ایک فہرست بنایا. تو فہرست میں جو ہے 104 نام مسلم سائنسدانوں کے نکلے جنہوں نے بنیاد ڈالی باضابطہ. کیمیا ہے, طبیعت ہے, جغرافی ہے, آپ کے وہ طب ہے, یہ سب کی بنیادی مسلمانوں ڈالی ہے, لیکن اب وہ بھول گئے, ہم وہ سبق ذہن سے اتر گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ کیسے کیوں پیدا ہوئے 1857 کے بعد جو ہے کہ ایک تو بہت ہی اہم واقعہ, چھوٹی منہ بڑی بات, کہ غزوہ بدر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگی قیدی جو آتے ہیں کفار و مشرکین ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو علم سکھائیے. تو اب وہ کون سا علم سکھانے والے تھے آپ سبھی جانتے ہیں, کفار و مشرکین. تو یہ اس سے ایک روشنی لینے کے بجائے اس کو جو کنفائن کر دیا گیا, کیوں ہوا یہ 1857 کے بعد؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ یہ ایک رد عمل تھا تاریخی طور پر جو مسلمانوں کی شکست ہوئی, تو وہ ایک رد عمل صحیح تھا. رد عمل یہ نتیجہ کیوں نکلا, اور اس طرف کہ ہمارے جب مدارس ہی نہیں رہیں گے, ہماری تعلیم کا نہیں تو مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جائے گا. تو ان تمام دنیاوی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے انہوں نے اسلامی تشخص پر فوکس کر دیا. اور یہی نتیجہ ہے کہ آج جو ہے پورے دنیا کے اندر ہندوستان کے مدارس کے جو علماء پھیلے ہوئے ہیں وہ دین کی علوم کی انجام دے رہے ہیں, اور بڑا تحقیقی کام بھی کیا ہے, اور زمانے کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے. لیکن دوسری جانب ہر وہ نظام تعلیم جس کا رشتہ اکنومی سے جڑا ہوا نہیں ہوگا وہ نظام تعلیم بروبہ زوال ہوگا. تو آج کی تاریخ میں مدارس سے جو انحراف ہو رہا ہے ہماری ملت کا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, اگر ہم ان کی جو زمانے کی ضرورتیں ہیں ان کو اپنے کیمپس میں فراہم کر دیتے, ان ضروریات کو, ان مضامین کے پڑھانے کا انتظام کر دیتے, تو مدارس سے انحراف نہیں ہوتا. سچر کمیٹی نے یہ بات پوری تحقیق کے بعد میں کہی کہ مسلمانوں کا جتنا بھی ریشو ہے جو تناسب ہے تعلیم سے جڑا ہوا, اس کو اگر ہم 100 سے تقسیم کریں تو 96% تعلیم سے وابستہ ملت کے جو نوجوان ہیں وہ اسکولوں سے جڑے ہوئے ہیں, اور صرف 4% جو ہیں وہ مدارس سے جڑے ہوئے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ ملت کا انحراف ہوا نا مدارس سے. تو ہمیں وہ شکل پیدا کرنی چاہیے کہ ایک بہت بڑی تعداد مدارس سے بھی جڑی ہوئی ہوتی, اور یہ کب ممکن تھا جب کہ ہم ان کو عصری تعلیم گاہ میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں
ان مضامین سے ہم ان کو واقفیت رکھتے ہیں، اس کو جوڑ کر رکھتے ہیں. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی دنیا کی جو خوبصورت ترین جو عمارت ہے تاج محل کو کہا جاتا ہے آج بھی، اس کا جو انجینئر ہے، اس کا جو معمار ہے احمد لاہوری، وہ بھی ایک مدرسے کا طالب علم تھا. ظاہر بات ہے اس نے ایک انجینئر نقشہ بنایا. آج بھی اس پوری دنیا دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. 400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. تو اس طرح کے لوگ مدارس پیدا کرتے تھے. اب وہ کیفیت تقریباً ختم ہو گئی. آپ اس کی احیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو کس حد تک ابھی تک کامیابی ملی ہے جو آپ نے سب اسٹیم کو ملایا ہے، جدید اور قدیم دونوں کو ملایا ہے، تو اس میں کس حد تک؟ میرا جو اس بات کو اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ صرف ہم 2 ہی بلڈنگیں بنا سکیں. جی اس کے بعد میں ہمارے لیے جو کہ سب جوڈس ہو گیا مسئلہ زمینوں کا. جی 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 تو کوئی عمارت گزشتہ 40 سال سے ہم نہیں بنا سکے. جی جی یہ ہماری مجبوری تھی. جی ورنہ آج اس میں تقریباً 40-50 عمارتیں ہوتی ہیں، ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہوتا ہے. جی 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 لیکن اس کے باوجود بھی جی ہم اپنی فکر پر قائم رہے جی اور اپنے نظریے کے مطابق بچوں کو تعلیم دی. جی ہمارے یہاں صرف ایک ہی بلڈنگ ہے ہاسٹل کی جی اور ایک ہی بلڈنگ ہے جی کلاسز کی. جی اسی میں ہم اپنی جو نظریات ہیں، تعلیمی نظریہ ہے، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کا جو فائدہ یہ ہوا کہ جامعہ کے جو نتائج سامنے آئے جی اور جو ضرورتیں موجودہ زمانے کی، جی ان کا دباؤ جب بڑھا جی تو لوگوں نے اس کو بہت تیزی سے قبول کیا. جی تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ لوگ میری اس فکر کو قبول کر لیں. جی تو آپ یہ بات بتائیے کہ حتیٰ کہ بڑے بڑے ہندوستان کے مدارس، جی کوئی تنقیدی نگاہ سے نہیں، میں تو اچھی نگاہ سے کہوں گا جی جی کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی آج کمپیوٹر کا مرکز قائم ہے. جی نویت العلماء کے اندر بھی کمپیوٹر کا مرکز قائم ہے. جتنے بڑے مدارس ہیں سب میں ایک جدید علوم کی ایک راہ کھلی ہے. ہاں اگرچہ وہ بہت تیزی سے اس پر کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو بود تھا جی اور وہ ایک طریقے سے ختم ہوا ہے. اس کی ضرورت کا اعتراف ہوا ہے. جی حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جی نے اپنی مجلس میں جی لائبریری میں بیٹھ کر جی اپنی 50 لوگ موجود تھے اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. جی حضرت شاہ صاحب آپ کی فکر جو اتنی گہری ہے اور دور رس نگاہ ہے، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور ہم یقیناً دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا جو اخلاص ہے اس کی برکت سے اللہ ضرور کامیابی دے گا آپ کو. لیکن اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہم سب کو اسی پر چلنا پڑے گا، جس لائن پر آپ چلیں، ہم سب کو، یعنی اہل مدارس. ہاں جی 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 تو اس کی رائے دیکھیں. آج جو مدارس وجود میں آ رہے ہیں جی وہ جامعہ کی طرز پر نئے مدارس وجود میں آ رہے ہیں. تو راجستھان میں کچھ اس طرح کے مدارس قائم ہوئے، آپ ہی کے پیٹرن پر کچھ قائم ہوئے ہیں؟ کچھ پورے ہندوستان میں قائم ہوئے ہیں. پورے ہندوستان میں اس نصاب کو ایک طریقے سے جزوی طور پر یا ایک بڑی حد تک قبول کیا ہے اس کو. جی 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 اور عصری علوم کا پڑھایا جانا اب وہ معیوب نہیں رہا جو کہ ایک خاص زمانے تک جو نہیں پڑھائے جا رہے تھے عصری علوم. جی اچھا، یہ جو ہے آپ کا جو ادارہ ہے، تو اب یہاں سے اس وقت کتنے طالب علم ہے فی الوقت جو ہے ہاسٹل میں کتنے ہیں، باہر سے کتنے آگے طلبہ پڑھ رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس؟ کہ ہمارے یہاں زیادہ تر بچے ہاسٹل میں رہ کر ہی پڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں 450 سے زیادہ کی تعداد، 500 سے زیادہ کی تعداد بڑھ نہیں سکتی. جی ہم بڑھیں تو پھر وہ گنجائش ہی نہیں ہے اتنی. جی ایک بات تو یہ ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے. جی دوسری بات یہ کہ ایک محدود تعداد ہے جی جو کہ اپ ڈاؤن کرتی ہے. جی لیکن یہ پرابلم ہے کہ ہم بڑھانا بھی چاہیں طلبہ کی تعداد تو ہم نہیں بڑھا سکتے اچھا جب تک کہ کوئی دیگر ہو رہائشی عمارات ہاسٹل وغیرہ نہیں بن جائیں. جی دوسرے اس وقت تک. جی تو یہاں راجستھان میں جو ہے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کے بارے میں اور معاشی اقتصادی ان کی سماجی حالت کے بارے میں
کیونکہ آپ سچر کمیٹی کی جب رپورٹ آئی اس کے بعد کافی ایکٹیو ہوئے، کافی سرگرم ہوئے. اور نہیں، سچر کمیٹی کے آنے سے پہلے میں ایکٹیو تھا. اچھا، نہیں مجھے نہیں معلوم ہے. نہیں، ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں. جی. سچر کمیٹی کو راجستھان میں ہم نے دعوت دی جی. اور جسٹس راجندر سچر جی. یہیں جامعہ میں آئے جی. اور ان کی پوری ٹیم آئی جو پوری کمیٹی کے جی. 10 یا 11 ممبر تھے. جی. ان میں 7-8 ممبر یہاں پر آئے جی. اور ہمارے اسی شگفتہ احسان ہال میں جی. ان کا پروگرام ہوا. جی. اس میں ماہرین تعلیم جی. اور سماجی کارکن جی. اور جو سماجی معاملات میں جی. ایک طریقے سے اپنی فکر رکھتے ہیں ان سب کو ہم نے دعوت دی جی. اور ہم نے پورا ڈیٹا پیش کیا. جی. یہ جسٹس راجندر سچر صاحب نے ہمارا پریزنٹیشن کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ میں پورے ہندوستان میں ابھی گھوم کر آیا ہوں. جی. ابھی چند اسٹیٹ میری باقی رہ گئی ہیں. جی. لیکن میں پورا ہندوستان گھوم چکا ہوں. جی. مجھے جتنا ڈیٹا جی. مسلم کمیونٹی کا ہاں. سوشو اکنامک کنڈیشن کا جی. یہاں ملا ہے، میں نے اس سے پہلے مجھے کہیں نہیں ملا. اچھا. یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے. اچھا. اچھا. اس کا مطلب آپ پہلے سے اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں اس جی 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 جی. ہم نے بڑی تیاری کر رکھی تھی اس میں. جی. جی. جسٹس راجندر سچر صاحب کا تو یہ خیال کہاں سے آیا تھا آپ کو؟ یہ خیال جو ہے تو سوشو اکنامک کنڈیشن کا ڈیٹا جمع کرنا ہے، یہ خیال کہاں سے آیا تھا آپ کو؟ کیونکہ ہماری بنیاد یہ تھی کہ ہم جب تک لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے، جب تک کہ ہم ڈیٹا بیس کوئی بات نہیں کریں، جب تک کہ حقائق سامنے نہ لائیں، اور حقائق وہی ہم پیش کریں جو کہ حکومت کے ہیں. جی. 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 ہم یہ بات کہتے تھے کہ مدارس سے انحراف ہو رہا ہے، لیکن وہی بات کوئی اعتراف کوئی مانتا نہیں تھا. یہ آپ غلط کہتے ہیں. پوری امت مسلمہ کا 90% جڑا ہوا ہے مدارس سے. یہ بات لوگ کہا کرتے تھے. لیکن جسٹس راجندر سچر صاحب نے یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ پیش کی تو سب نے تسلیم کر لیا اس کو. یہ فرق ہوتا ہے. جو سوشو اکنامک کنڈیشن، جو سوشل ڈیٹا گورنمنٹ کا اویلیبل ہے، اس کی بنیاد پر جو بات کہی جائے گی وہ اوتھینٹک ہوگی. تو ہم نے انہی بنیادوں پر اپنا ڈیٹا بیس بنایا. جب راجندر سچر صاحب کی رپورٹ عام ہو گئی تو اس کی جو گنجلک چیزیں ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 32 رپورٹیں شائع کی تھیں. کافی کام کیا آپ نے الگ الگ منسٹریز کے اوپر، اور الگ الگ ڈیٹا مسلمانوں کا سوشو اکنامک کنڈیشن کے اوپر پیش کیا ہم نے. تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اور خاص مائنورٹی کی اسکالرشپ کے سلسلے میں، ویلفیئر اسکیموں کے سلسلے میں، ان رپورٹوں کی روشنی میں گورنمنٹ نے کافی چیزوں کو قبول کیا. جی. لیکن آج جو گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے ایک تو پری میٹرک اسکالرشپ کو ختم کر دیا، پھر جو فیلوشپ ملتی تھی ریسرچ فیلوشپ مولانا آزاد سے، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. حالانکہ آپ نے کافی جو ہے پیروی کی تھی، آپ لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ یہ اسکالرشپ وغیرہ شروع ہوئی تھی. تو اب اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ ختم کر دی گئی ہے. ظاہر ہے کہ وہ مسلمان بچے، خاص طور پر مائنورٹیز کے بچے جو کہ ان اسکالرشپ کے نتیجے میں اور فیلوشپ کے نتیجے میں تعلیم کے میدان میں آگے آ رہے تھے، اور وہ اخراجات کو وہ خود نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے تو یقیناً بہت بڑی دشواری کا مسئلہ ہے. اور وہ آگے ان کے لیے راہیں ایک طریقے سے مسدود ہیں اور بند ہیں. اس اعتبار سے جو اسی پر گویا کہ انحصار کر کے تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں. جی. تو راجستھان میں مسلمانوں کی سماجی اور اقتصادی تعلیمی حالات آپ ہندوستان کی دوسری ریاستوں سے کس لیول پہ رکھیں گے، موازنہ کریں گے؟ کیا ہے صورتحال؟ عموماً ایک جیسی ہے یا کچھ بہتر ہے؟ جیسا کرناٹک میں کچھ بہتر ہے، مہاراشٹر میں کچھ بہتر ہے. یہاں بہتر تو نہیں ہے، دیگر جو طبقات ہیں ان کے مقابلے میں ہماری تعلیم جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن بہت پیچھے بھی نہیں ہے. اس لیے ہم اس روشنی میں بات کر رہے ہیں کہ عصری تعلیم اور دیگر، لیکن مسلمانوں کا سروسز میں جو تناسب ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا ہے ایک طریقے سے. تو پہلے کتنا تھا؟ آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی، کہا تھا کہ جو راجستھان ابھی 10 سال میں 60% ڈکلائنڈ ہو گیا. 60% کا ڈکلائن ہو گیا. بہت زیادہ ہے یہ، بہت زیادہ ہے صرف 10 سال کے اندر. جی. اب آخری میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کیا منصوبے ہیں جامعۃ الہدایہ کے حوالے سے؟ اور دوسرا اسی سے منسلک سوال یہ ہے
کہ جیسا کہ یو پی میں ہوا مدارس کا سروے کرایا گیا، جس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کچھ خدشہ لگ رہا ہے کہ بھئی اس طرح سے جو ہے اب یہ جو آئے تو اس کا کس طرح سے دفاع کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دو چیز دیکھیے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جی، تو ہمیں اس ملک کے قانون کا احترام کرنا ایز اے شہری، ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے جی یہ ہم پر لازم ہے۔ جی تو ہر میدان میں، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ تجارتی کمپنی ہو، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا انسٹیٹیوشن ہو، جی ہر اس کی ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ جی تو عام طور پر ہم فارمیلٹیز کو پورا کرنے میں بہت کوتا ہیں، خاص طور پر مدارس والے۔ جی تو متعلقہ جگہوں پر ان کا جو قانونی کارروائیاں ہیں، جی 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 اور فارمیلٹیز ہیں، ان کو پورا نہیں کیا جاتا، اس سے تکلیفیں آتی ہیں۔ جی جی تو اگر ان کو پورا کرتے رہیں تو حکومت کو نہیں موقع ملے گا کہ حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے، جی جی اور ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ جی جی لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہمارے اندر لیگل اویئرنیس بہت کم ہے، جی جی تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی کہ تعلیمی ادارے کے قیام کے سلسلے میں کیا ہمیں کن کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کون کون سی فارمیلٹیز کو ہم کو پورا کرنا چاہیے۔ جی اور یہ میں جامعہ کا آپ کے جو ہے کیا پلان ہے، کیا منصوبے ہے، اس کے بارے میں پوچھا تھا، آئندہ کے مستقبل کے منصوبے۔ آپ انگریزی میڈیم کے اسکول بھی بہت قائم کر رہے ہیں۔ جی، ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمان بچوں کا سچر کمیٹی کے آنے سے پہلے ہی کہ رجحان جو ہے وہ اسکولوں کی طرف ہو رہا ہے۔ تو موجودہ جو سماجی کنڈیشن ہے اس ملک کی، تو اس میں ہم نے یہ محسوس کیا، سچر کمیٹی سے آنے سے پہلے بہت پہلے کی بات ہے، کہ مسلمانوں کو کمیونٹی اسکول قائم کرنا چاہیے۔ تمام کمیونٹیز قائم کرتی ہیں، جی کرسچن کمیونٹی قائم کرتی ہیں، جین کمیونٹیز قائم کرتی ہیں، اور دیگر کمیونٹی، تو مسلمانوں کو بھی کمیونٹی اسکول قائم کرنا چاہیے۔ اور کمیونٹی اسکول قائم کرنے کے 3 پیرامیٹر ہم نے بنائے۔ جی ایک تو یہ کہ وہ اپنی آبادی کے اندر ہو، ریچیبل ہو وہ جگہ، جی جی مطلب ایکسیسیبلٹی ہو، جی دوسرا کوالٹی ایجوکیشن ہو، جی اور تیسرا افورڈیبلٹی ہو۔ جی سچر کمیٹی نے اس بات کو ثابت کیا جی کہ جب پہلی کلاس میں، نرسری کلاس میں جی جب بچہ داخل ہوتا ہے، جی تو ہندوستان میں جو ریشو ہے جی آل انڈیا، جی جی وہ 59% ہے، جی اور مسلمانوں کا جو تناسب انرولمنٹ کا ہے جی جی وہ 63 یا 62% ہے۔ جی تو 3% زیادہ ہیں ہم دیگر کمیونٹیز سے۔ جی جی لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو ہے جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، جی جی فیس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ڈراپ آؤٹ شروع ہو جاتا ہے۔ جی جی تو یہ ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ 10ویں کلاس پہنچتے پہنچتے جی جو ہے وہ جو 100% سے جی جی وہ 10% پر رہ جاتے ہیں، 10% پہ آ جاتا ہے۔ اور 10% سے گر کر گریجویشن تک وہ 4% پر رہ جاتے ہیں۔ جی 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 تو 3.5 سے 4% جو ہمارا گریجویشن جی کے ریشو ہے، وہی ریشو ہمارا سول سروسز میں، IAS میں، IPS میں ہے۔ جی تو ہمیں جو ہائر ایجوکیشن ہے، جی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بیسک ایجوکیشن پر دھیان دینا چاہیے، جی یقیناً اس میں کوئی وہ بھی ایک لازمی چیز ہے، صحیح صحیح لیکن جو بچہ اسکول میں 8 سال پڑھ چکا، جی 8واں کلاس پاس کر 10واں کلاس پاس کر لیا، اب اس کے لیے آگے راستہ بند ہونے کا وقت آ گیا، اسی وقت اس کو ہاتھ پکڑ کے سہارا دینے کی ضرورت ہے تاکہ کم سے کم وہ گریجویشن کر لے۔ اور جو بچہ گریجویشن کر لیتا ہے تو اس کے لیے راہیں پھر مسدود نہیں رہتی، وہ خود چلنے پھرنے اور اپنا ڈیسائیڈ کرنے کا اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ خود انتخاب کرتا ہے اپنے میدان کا ایک طریقے سے، اور اگر صحیح کاؤنسلنگ ہو جائے تو ہمیں بچوں کا جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے اس ڈراپ آؤٹ کو روکنے کے لیے ہمیں 8ویں کلاس سے لے کر اور گریجویشن تک ان بچوں کی بڑی مدد کرنی ہے اور ان کے لیے سہارا بننا چاہیے ہم کو۔ بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے مولانا ایک بات اور ہے، جی ہم نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ جی ہم نے میکینیکل کے کورس ہیں، جی ڈپلوما لیول کے اور سرٹیفکیٹ لیول کے، جی اس سے الیکٹریکل کے، جی الیکٹرانکس کے، اور اپنا کمپیوٹر سائنس کے، جی
یہ گویا کہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں، جی اور الحمدللہ ہمارے ہاں ہمارے ہاں کا جو نظام ہے وہ ایسا ہے جی کہ ہم نے NIOS کے بورڈ کو جی جی کا انتخاب کیا ہے. اچھا 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 اچھا. تو وہ مدرسہ سسٹم ایجوکیشن سے بہت ہم آہنگ ہے اس معنی میں جی جی کہ اگر بورڈ کا پورا امتحان دیتا ہے جی تو وہ نظام پورا ایک الگ ہے، جی اور مدرسہ تو دو نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جی لیکن NIOS میں یہ سہولت ہے جی کہ بچہ اگر اس نے جو 4 یا 5 پیپر جی دیے جی جی اور ایک آدھ میں فیل ہو گیا جی اس کو دوبارہ دے دیتا ہے. جی جی تو تعلیم کے دوران ہی وہ جی جی وہ کنٹینیوشن 8واں 10واں 12واں کر سکتا ہے. جی 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 اور جو بچہ 12واں تک کر لے گا جی تو NIOS سے جی اور ایک مدرسے کا بھی اس کے پاس میں جی سند ہوگی. جی تو جو ہندوستان کی یونیورسٹیاں ہیں جی جہاں سوشل سائنس کے فیکلٹیز ہے، جی جہاں عربک ہے، اردو ہے، دینیات ہے، جی یا دیگر گویا کے ڈپارٹمنٹ ہیں، جی تو وہاں ان کو ایڈمیشن جامعہ کی سند کی بنیاد پر ہو جائے گا. جی اور وہ عصری تعلیم گاہوں میں عصری کورس کرنا چاہتا ہے جی تو وہ 12ویں کلاس کی بنیاد کے اوپر کر لے گا. تو اس کے لیے راہیں 100% اوپن ہو جائیں گی ایک طریقے سے. یہ خاص فائدہ ہے اس کا. الحمدللہ زیادہ تر بچے ہمارے ہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں یونیورسٹیوں میں جا کر ایڈمیشن لیتے ہیں، جی اور ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی جی جو ہے وہ بچے ہمارے اچھی ملازمتوں پر اچھی پوسٹوں پر الحمدللہ فائز ہیں. الحمدللہ بلاد عربیہ کی یونیورسٹیوں میں ہمارے یہاں کے بچے لیکچرار ہیں جی اور پرنسپل ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو بہت شکریہ جامعۃ الہدایہ کے بارے میں اور دین اور اسلام اور تعلیم کے تصورات اور مسلمانوں کی صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے، سالہ سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے مولانا محترم محمد شاہ فضل الرحیم مجددی صاحب، جو جامعۃ الہدایہ کے چانسلر ہیں، اور جے پور کا یہ ادارہ پچھلے 44 سال سے تعلیم کے میدان میں خدمت انجام دے رہا ہے. لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کو ایک رواج دیا ہے، ایک سلیقہ عطا کیا ہے، ایک نمونہ پیش کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کئی جگہ جو ہے اسی طرح کے ادارے کھل رہے ہیں، اور دینی طبقے میں یہ بات پیدا ہو رہی، یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، جامعۃ الہدایہ، جے پور.